اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ آلاء أسدها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والنأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھ دیجیے. لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے. عبادت اس لیے کرو شاید تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر قرآن میں جہاں عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں عبادت کے فوراً بعد لفظ رب کو رکھا ہے. جہاں انبیاء کا دستور بیان کیا کہ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سورہ مبارکہ نحل، وہاں بھی لفظ رب کو رکھا. عبادت کرو کس کی؟ رب کی عبادت. اب یہ آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جملہ یوں کہا جاتا ہے کہ جی عالم کا احترام کیجیے. عالم کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی اسد علی شاکری کا احترام کیجیے؟ آپ نے کیوں کہا کہ عالم کا احترام کیجیے؟ کہ اس لیے کہ ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکم احترام ٹکا ہوا ہے علم پر. اسے علمی زبان میں کہتے ہیں کہ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیہ، یعنی کسی حکم کا ڈیپینڈ کرنا، جڑنا کسی وصف سے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو وصف ہے یہ علت ہے اس حکم کے لیے. مشکل جملہ ہے، ہضم نہیں ہو رہا. حکم ہے احترام کیجیے، لیکن حکم جڑا ہوا ایک وصف سے، عالم. تو جب حکم وصف پر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وصف یعنی عالم ہونا یہ علت ہے اس حکم کے لیے، یعنی احترام کے لیے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے عبادت کرو رب کی. رب ہے وصف. اور کیجئے، میں توحید پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. عبادت کرو کس کی؟ رب کی. اس جملے سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ربوبیت ہی علت عبادت ہے. عبادت اسی کی ہوگی جو رب ہوگا. جو رب نہ ہو اس کی عبادت. اور اس سے ہمارا وہ والا مسئلہ جو دوسرے دن میں نے واضح کیا وہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت ہوتی ہی تب ہے جب سامنے والے کو رب مانا جائے.
اگر سامنے والے کو رب نہ مانا تو پھر کوئی عبادت تھی؟ وہ مشرکین مکہ، وہ کفار قریش جو بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے، صنم انہوں نے بنا لیے تھے، وثن انہوں نے بنا لیے تھے۔ صنم وہ بت جو کہ مٹی سے، چونے سے، جپسم سے، گارے سے، سیمنٹ سے بنے، وہ صنم کہلاتے ہیں، اور جو حلوے سے، مانڈے سے، کھجور سے، اس سے اس سے بنے، اسے کہتے ہیں وثن۔ تو کہیں صنم رکھے ہوئے تھے، کہیں وثن رکھے ہوئے تھے، عبادت ہو رہی تھی۔ مشرک کیا کر رہا تھا؟ عبادت کر رہا تھا، یعنی ان بتوں کو رب مان رہا تھا۔ ورنہ اگر مشرک جو ہے رب نہ مانتا اور بتوں کے سامنے جھکتا، ہم زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے تھے فقہی حکم کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے تھے اگر وہ رب اللہ کو مانتا۔ اگر مشرک رب اللہ کو مانتا اور اپنی پیشانی بت کے سامنے ٹیک دیتا، ہم کہہ سکتے تھے یہ عبادت ہے، نہیں ہے، کیونکہ وہ رب مانتا ہی نہیں۔ ہاں یہ کہیں گے غلط کام کر رہا ہے، بیہودہ کام کر رہا ہے، لغو کام کر رہا ہے، عبث کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت ہے کیونکہ رب نہیں مانتا۔ پیغام یہ ہے کہ مشرک جو تھے وہ اس بت کے سامنے جھکنے کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے تھے، وہ اس عبادت سے پہلے رب ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے تھے۔ دیکھیے بڑی گہری اور دقیق باتیں ہیں، اگر یہ باتیں پہنچ گئی تو یہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں، معاشرے میں جو 25 جھگڑے ہیں وہ چٹکی بجانے سے پہلے ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے دماغ کھل جائیں گے ان باتوں سے۔ مشرک بت کے سامنے جھکنے سے پہلے مشرک ہے، وہ جھکنے کی وجہ سے مشرک نہیں ہوا، وہ بت کو رب ماننے کی وجہ سے مشرک ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی علی کے روزے پہ جھکا ہوا نظر آئے تو فتویٰ نہ لگانا، پہلے پوچھ لینا امام مانتے ہو کہ رب مانتے ہو؟ اگر امام مان کر جھک رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی تعریف کے مطابق عبادت ہی نہیں ہے، میں جھک رہا ہوں۔ اور اگر رب مان لیا تو اگر ہاتھ کے اشارے سے بھی یوں کیا یہ بھی حرام ہے۔ سجدہ اور رکوع تو بہت بات کی بات ہے، اگر ہاتھ کے اشارے سے بھی کسی کو رب مان کے سلام بھی کیا تو وہ بھی کیا ہے؟ رب فقط اللہ ہے، حدوثاً و بقاءً۔ مشکل ترین بات ہے لیکن کوشش کروں گا آسان ترین پیرائے میں بیان کر دوں۔ میں ہوں محتاج، میں ہوں حادث، میں ہوں ممکن۔ ممکن کی تعریف یہ ہے، حادث کی تعریف یہ ہے کہ جو نہ ہو اور پھر ہوا ہو، جو کبھی نہیں تھا اور اسے بعد میں وجود ملا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حادث کہتے ہیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں تھے آپ لوگ؟ نہیں تھے۔ حضرت آدم کے زمانے میں تھے آپ لوگ؟ نہیں تھے۔ آج سے مثلا 50 سال پہلے میں تھا؟ نہیں تھا۔ جس نے جوان بیٹھے ہوئے جی 40 سال پہلے 50 سال پہلے تھے؟ نہیں تھے۔ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے 100 سال پہلے 150 سال پہلے تھے؟ نہیں تھے۔ تو نہیں تھے اور ابھی ہیں تو کس نے وجود دیا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ممکن کو اپنے وجود میں آنے کے لیے، اپنے حدوث کے لیے علت چاہیے، اور جیسے توجہ حدوث کے لیے علت چاہیے، ایک چیز وجود میں آ گئی، وجود میں آنے کے بعد بقاء کے لیے بھی علت چاہیے۔ جو مسلسل سلسلہ وجود اب باقی ہے، زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ روح باقی ہے، یہ جسم باقی ہے، جب تک باقی ہے اس بقاء کے لیے بھی کیا چاہیے؟ وہ رب حدوث میں بھی رب ہے، بقاء میں بھی رب ہے، اسی لیے ایک آن کے لیے اللہ کو نہیں بھلانا۔ مفاتی کے ورق پلٹ پلٹ کے دیکھیے، حرز سیدہ میں آپ کو نظر آئے گا، حرز جواد میں نظر آئے گا، حرز امام رضا میں، ائمہ کے احراز میں نظر آئے گا، دعاؤں میں نظر آئے گا، اذکار میں نظر آئے گا، مناجات میں نظر آئے گا، ایک جملہ جو ہر 2-3 صفحے بعد پھر سے آ جائے گا، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، مارے الہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جیسے حدوث میں یعنی وجود میں آنے میں رب کی ضرورت تھی، ویسے ہی بقاء میں بھی رب کی ضرورت ہے۔ ایک آن کے لیے خدا نے اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تو پھر میرا کوئی پرسان حال
دعائے عرفہ پڑھیے، الا من تکلنی، بار الہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ میرے رشتہ داروں کے حوالے، میرے قریبیوں کے حوالے، سب مجھے اٹھا کے دور پھینک دیں گے۔ وہ دور والوں کے حوالے، وہ بھی جو ہے کوئی میرا خیال نہیں کریں گے۔ کوئی کسی کا اس دنیا میں پرسان حال نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ ہے جو ہر ایک کو پوچھ رہا ہے، وہ رب ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم رب ماننے کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں، اب مسئلے کو حل کیجئے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا، مشکل مسئلہ ہے لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، کرنٹ افیئرز۔ وہ بندہ جو علی رب کا نعرہ لگا رہا ہے، اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ اس پہ آپ کفر کا فتویٰ لگائیں گے فوراً، غلو کا فتویٰ لگائیں گے فوراً؟ یہ جب بحث سمجھ میں آ جائے گی، جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ 5-10 منٹ ابھی گفتگو کی ہے، تو اس مسئلے میں بڑی ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ۔ ایک بندے کو حضور میں نے دیکھا جو نعرہ لگا رہا تھا علی رب علی رب علی رب، کیا کرے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کیجیے، پہلے پوچھئے کہ اس نے یہ نعرہ کیوں لگایا ہے۔ پتہ چلا اس نے نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ میں نے فلاں عالم کی مجلس سنی تھی، فلاں مولوی کی مجلس سنی تھی، اس مولوی نے مجلس میں مجھے یہ بتایا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا انا رب الآبال، میں اونٹوں کا مالک ہوں، رب معنی مالک کے۔ وہ پتہ نہیں وہاں پہ جب بینک اکاؤنٹ آپ کھولنے جاتے ہیں عرب کنٹریز میں، تو وہ جو فارم دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے رب المال، اکاؤنٹ ہولڈر کو کہتے ہیں رب المال۔ رب البیت، گھر کا مالک۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں رب المال، رب الآبال ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، اور جو گھر کا مالک ہے رب البیت وہ کوئی اور ہے۔ بیوی ہاؤس وائف جو ہوتی ہے، جو گھر کے انتظامات کو دیکھتی ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت۔ میری زوجہ نے نجف اشرف میں جب ایک مدرسے میں داخلہ لیا تو وہاں فارم آیا، فارم میں سوال تھا کہ آپ کیا کرتی ہیں، کوئی کام کرتی ہیں یا ربۃ البیت ہے؟ ربۃ البیت یعنی کیا؟ یعنی گھر کے کام کاج دیکھنے والی۔ توجہ توجہ توجہ۔ جس شیعہ نے یہ مجلس سنی کہ جی اتنے سارے معنوں میں رب البیت، رب الآبال، ربۃ البیت، رب المال، اور نہ جانے کون کون سے اضافت کے ساتھ رب، توجہ، ایک بندے کی توجہ۔ اس کو مجلس سنانے والے نے یہ بتایا کہ جب بیوی کو ربۃ البیت کہہ سکتے ہیں، جب اکاؤنٹ ہولڈر کو رب المال کہہ سکتے ہیں، جب اونٹوں کے مالک کو رب الآبال کہہ سکتے ہیں، جب گھر کے مالک کو رب البیت کہہ سکتے ہیں، تو علی کو بھی رب کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے نعرہ لگا دیا۔ یہ جو بتانے والا ہے اس نے نامکمل بات کی ہے، اور اس سامنے والے کو ڈال دیا شبہے میں، مسٹیک میں، جس کی وجہ سے پوری گفتگو اس کی ذہن میں نہیں تھی، اور بیچارہ ایک غلط مخمصے میں پھنس گیا۔ پوری توجہ سنیے گا۔ توحید فی الربوبیہ یعنی رب فقط ایک ہے۔ توحید فی العبادہ سے پہلے توحید فی الربوبیہ ہے۔ رب صرف ایک ہے، الحمدللہ رب اللہ کے علاوہ کوئی رب۔ اب مشکل یہ ہے کہ گفتگو مشکل ہے، اور سننے والے شاید موبائل مجھے لگتا ہے دیکھتے ہیں تو بیچ میں ڈسٹرب ہوتے ہوں گے، تو بعد میں ان کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، آپ نے تو آج علی کو رب کہہ دیا، میں نے کب کہا علی کو رب؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں توحید فی الربوبیہ کا قائل ہوں۔ الرب هو اللہ فقط، خلاص، اللہ کے علاوہ کوئی رب۔ میں آپ کی مشکل آسان کر رہا ہوں، میں آپ کے معاشرے کا مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ جس بندے نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد علی کو رب کہہ دیا، آپ اس پہ غلو کا فتویٰ، وہ تو علی کو مالک کے معنی میں لے رہا ہے۔ جس طرح اور بہت سارے رب، ایسے وہ رب کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ مان ہی نہیں رہا، اس کو غلط گائیڈ کیا گیا، جسے غلط گائیڈ کیا گیا اس پہ آپ فتوے نہیں لگا سکتے۔ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے اور کلامی مسئلہ بھی، دونوں صورتوں میں اس پہ غلو کا فتویٰ۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے لفظ رب، توجہ، اضافت کے ساتھ استعمال کیا، بڑی دقیق بات ہے، سارے علماء سے پوچھیں آپ کو یہ جواب دیں گے۔ جہاں آپ نے لفظ رب، بولیے، اضافت کے ساتھ استعمال کیا، استعمال جائز ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِالنُّورِ رَبِّهَا، زمین منور ہو گئی اپنے رب کے نور سے۔ امام معصوم نے فرمایا الامام هو رب الارض، امام زمین کا رب ہے۔
رب الارض، زمین کا رب، حدیث سے معتبر ہے، ساری روایت تفاسیر میں موجود ہے، لیکن اضافت ہے۔ آیت اللہ خوئی نے لکھا، آیت اللہ توسی نے، شیخ ابو جعفر توسی نے لکھا، اور دیگر بڑے بڑے علماء نے لکھا اپنی اپنی تفاسیر میں، اپنی اپنی علم کلام کی کتابوں میں، کہ ائمہ کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے لفظ رب کا مطلق استعمال، یعنی خالی رب، وداؤٹ اینی ایڈیشن، آگے آپ کچھ بھی نہ لگائیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو رب ہے اس سے ہمیں رب مستقل سمجھ میں آتا ہے، انڈیپینڈنٹ رب سمجھ میں آتا ہے، وہ فقط اللہ ہے۔ لیکن جب کہو گے کہ رب الارض، زمین کا مالک، بھئی کون؟ وہ تو ہے ہی، وہ سمجھ میں آتا ہے، ابو تراب کا مطلب زمین کا باپ، جو زمین کا باپ ہے وہی زمین کا مالک ہوگا، اس میں کیا حرج ہے؟ قرآن نے ایک نہیں کئی مقامات پہ ثابت کیا ہے کہ علی ہی زمین کا باپ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، ایک انسان ہے جو زمین سے کہے گا ہاں بھائی سنا کیا کیا گزرا ہے تجھ پر، اس دن وہ پھٹ پڑے گی زمین، جو کچھ زمین پر ہوا ہے وہ انسان کو بتائے گی، تو جس انسان کے تصرف میں زمین ہو اسی کو رب کہتے ہیں۔ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ الامام رب بس یہ جملہ یاد کر لیجئے گا، میرا عقیدہ آسان ہو جائے گا۔ جہاں اضافت کے ساتھ لفظ رب کو استعمال کیا گیا وہاں جائز ہے، اور جہاں بغیر اضافت کے وہ جائز نہیں ہے۔ تمام علماء نے لکھا وہ فقط کس کے لیے استعمال ہوگا؟ آج خاموش مشکل گفتگو ہے، ہاں آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اونچا بول کے اور دل کھول کے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا خشک موضوع ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اگر یہ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ توحید فی الربوبیہ، رب فقط رب بالاستقلال اللہ ہے، باقی جتنے بھی نیچے اگر کسی کو بھی اضافت کے ساتھ بھی رب کہا جا رہا ہے اس کی بھی ربوبیت کا جو بھی سلسلہ ہے وہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ یہ تو ہو گئی سیدھی سیدھی بات، علمی بات، لیکن بڑا ضروری ہے۔ ہر امام نے کہا، ہر معصوم نے کہا نزہونا عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہو، ہمیں ربوبیت سے، رب اللہ ہے، اللہ کو رب کہو، ہمیں رب۔ کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن معصوم کو پسند، بھئی خالق شروع میں نے بتایا دوسری مجلس میں، خالق آپ کہہ سکتے دو معانی میں، لیکن مولانا نے منع کر دیا کہ ہمیں خالق نہیں کہو۔ کچھ لفظ اللہ کے لیے ہم چاہتے ہیں وہ لفظ اللہ ہی کے لیے ہو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ کچھ لوگ ہیں انشاء اللہ کی جگہ کہتے ہیں انشاء علی۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک ذاکر صاحب بیٹھے تھے نیچے پنجاب میں، مجھے خوب انہوں نے داد دی، پتہ نہیں کون سی بات ان کو پسند آئی، اور جب میں جانے لگا تو کہنے لگے فی امان علی، فی امان، ہم نے آج تک تو فی امان اللہ سنا، تو انہوں نے کہا فی امان علی، اور انشاء علی، فی امان علی کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مولا کی امان میں رہے، مولا امیر کی امان میں دیا، امام ضامن تو سب مانتے ہیں نا، تو فی امان علی بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاء علی بھی کہنے میں کوئی حرج، علی اللہ کی مشیت ہے، ٹھیک ہے، اگر علی چاہے تو ٹھیک ہے، کلامی اعتبار سے کہنے میں کوئی حرج، یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، خدا را ان جملوں کو محفوظ کیجیے گا۔ بہت ساری چیزیں عقیدے کے اعتبار سے درست ہوتی ہیں اما نامناسب ہوتی ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، انشاء علی جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا پوری تاریخ میں نظر آیا کسی نے اس کو رائج کیا ہو؟ نبی انشاءاللہ بول رہے ہیں، علی انشاءاللہ بول رہے ہیں، سارے ائمہ انشاءاللہ بول رہے ہیں، اصحاب انشاءاللہ بول رہے ہیں، سارے شیعہ علماء انشاءاللہ بول رہے ہیں، ایک میں مولائی پیدا ہوں میں نے نیا نکالا انشاء علی۔ یہ نہ کرے خدا کے لیے، جو چیز رائج ہے عقیدے کے اعتبار سے، اور اگر آپ انشاءاللہ بولیں گے تو اس میں کیا کوئی قباحت ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے، اللہ کی مشیت کا اعلان ہے۔ توجہ توجہ توجہ،
رسول اور علی سے آگے نہیں نکلنا۔ انہوں نے منع کر دیا، بھائی ہمیں خالق نہ کہو، ہمیں رب نہ کہو۔ خالق ہیں جی، ہو سکتے ہیں خالق، کلامی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے جب منع کر دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ کام نہ کرو، ہمیں یہ کام پسند۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں ہیں جو چیزیں فقہ میں جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن معصوم نے کہا ہمیں پسند، یہ کام ہمیں پسند۔ طلاق بتائیے حلال ہے کہ نہیں ہے، لیکن معصوم نے کتنا کہا ہے؟ بدترین وہ عمل، مبغوض ترین وہ عمل جو ہے تو حلال ہے، تو جائز، لیکن ہمیں بالکل پسند۔ مجھے نہیں معلوم اب تک بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات اچھے سے پہنچ جائے۔ ہر وہ چیز جو جائز ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، اور آپ کے انشاء علی کہنے سے اور فی امان علی کہنے سے علی کا رتبہ بلند نہیں ہوگا۔ علی کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اسے آپ سمجھ جائیں تو آپ کا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ بڑی توجہ، رسول سے آگے نہ جائیے، علی سے آگے، جو ان کی تعلیمات سے ان میں رہیے۔ انہوں نے کہا فضائل پڑھو، خطبہ غدیر میں آیا پہ پڑھو فضائل جتنا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم بتعظیم محمد و محمد و علی کی تعظیم کر کے عبادت کرو۔ آپ کیجئے تعظیم، جتنا ہو سکتا ہے تعظیم کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے احترام کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے ان کے اسم مبارک کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ بھئی یہ عبادت ہو رہی ہے، اس عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے نکلنے کی جہاں کوشش کی وہاں معاملہ کیا ہو جائے گا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے نہ رسول سے۔ جہاں آگے نکلے وہاں کام کیا ہو جائے گا؟ کسی بھی چیز میں معصومین سے آگے ہم لوگ نہیں نکل سکتے۔ یہ بہت بڑا کلیہ ہے، بہت بڑا فارمولہ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا معصومین نے ہمیں اجازت دی ہے؟ کیا معصومین نے ہمیں اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی اجازت؟ معصومین نے اجازت کا، معصومین نے تو بہت ساری باتیں خود کی ہیں، خود جابر کو بتایا، جابر جحفی، اور کہا یہ تمہیں بتا رہا ہوں لیکن خبردار کسی کو نہیں بتانا۔ جابر جانے لگا، کہا خبردار کسی کو نہیں بتانا، اگر بتایا تو میری لعنت تم پر پڑے گی۔ خود بتایا ہے کہ یہ ہمارے کمالات ہیں، یہ ہمارے فضائل ہیں، یہ ہمارا مرتبہ ہے، یہ ہماری عظمت ہے۔ سنو، یہ کسی اور کو اگر بتایا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تم پر میری لعنت پڑے گی۔ اس کا مطلب ہر چیز بتانے والی، یہ باتیں بھی آج جو میں کر رہا ہوں شاید 10 سال پہلے آپ مجھ سے کہتے ہیں، میں کہتا میں نہیں کر رہا باتیں، لیکن اب چونکہ اتنا عام ہو گیا، ہر اگلا بندہ ان ابحاث کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، لہذا مجبوری بن گئی ہے کہ ان چیزوں کو کھولا جائے۔ اللہ اکبر، معصوم سے آگے نکلنے کی کوشش۔ معصوم نے کہہ دیا کہ دن تو دن، رات تو، جو ہمیں سکھایا وہ لے لیجئے۔ ایک اب روایت سن لیجئے اسی حوالے سے، تاکہ گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھے اور بات کو میں سمیٹوں۔ آج ایک زیارت کی برآمدگی بھی ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ امام سے آگے ایک لمحے کے لیے نہیں بڑھنا، کسی بھی عمل میں نہیں بڑھنا۔ معصوم نے جو کام نہیں کیا میں کہوں کہ نہیں، میں مثال کے طور پر میری محبت زیادہ جاگ رہی ہے، میں یہ کام کروں گا۔ اس کلیے کو اگر آپ نے اچھے سے ہضم کر لیا، سمجھ لیا، تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، بڑی بڑی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے، اور تفسیر جس کی نسبت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کی طرف ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی یہ واقعہ تحریر ہے کہ جنگ خیبر سے واپسی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مقام پر رکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے تعظیم محمد و علی کی بہترین مثال، جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ رکے اس مقام پر، کھانا کھانا ہے یہاں پر۔ ایک یہودی عورت جو مسلمان ہو گئی اس کے گھر رکے۔ اس سابقہ یہودیہ اور جدید مسلمان عورت نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ آپ کو دستی کے کباب پسند ہے، سنا ہے کہ رسول کو دستی کا گوشت پسند ہے، یہ حدیث میں ہے۔ رسول نے فرمایا کہ مجھے دمبا ہو یا بکرا،
اس کی دستی پسند ہے، اور اس کی علت بھی بیان کی ہے کہ جو پیچھے کی 2 ٹانگیں ہیں وہ مقام فضلہ کے قریب ہیں، شروع کی 2 ٹانگیں دستیاں، یہ مجھے پسند ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دستی پسند ہے؟ میں نے دستی کے کباب بنائے ہیں، اور بیٹھیے تشریف رکھیے۔ بہرحال وہ کباب آئے، دیگر لوازمات آئے، تو امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے، 1-2 اصحاب بھی موجود تھے، ایک بندہ برا نامی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی ادب سیکھ لیجئے، یہ بھی بدتمیزی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ دعوت پہ پہنچے سب سے پہلے روٹی لا کے رکھ دی، یہ بے ادبی ہے۔ یہ حکم رسول ہے کہ جب روٹی آ جائے تو پھر کسی اور چیز کا انتظار۔ اب آپ نے روٹی لا کے رکھ دی، میں نے تو حدیث پڑھی ہوئی کہ روٹی کا آگے تو انتظار نہ کرو۔ اب اگر میں روٹی کھاؤں تو بدتمیزی ہے، لوگ کہیں گے یار مالک مکان کی بےزتی کرا دی، روٹی کھانا شروع کر دی، اس کا مطلب مالک مکان نے بہت دیر سے کھانا لگایا مثلا۔ کھاؤں تو بدتمیز، نہ کھاؤں تو بھی بدتمیز، کیونکہ رسول نے کہا کہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرو، رسول کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ لہذا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ یہ سیکھ لیجئے، خاص طور پہ خواتین توجہ کریں کہ جب دسترخوان لگائیں ساری چیزیں پہلے چلی جائیں، آخر میں روٹی رکھ کے بسم اللہ کہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تاکہ روٹی کی بے حرمتی، اکرموا الخبز، حدیث رسول ہے، روٹی کا احترام کرو۔ بہرحال اس عورت نے احترام کیا، کباب آ گیا، دیگر مثلا دہی وغیرہ سلاد وغیرہ جو بھی تھی آ گئی۔ کباب ماشاءاللہ ایسے تھے، سبحان اللہ، کباب دیکھ کے ایک صحابی کے منہ میں پانی آ گیا جس کا نام تھا برا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور کباب توڑ کے کھا لیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ برا یہ بدتمیزی ہے۔ توجہ ہے، برا، ایک بندے کی توجہ، برا یہ بدتمیزی ہے، یہ بے ادبی ہے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور تم نے پہلے سے ہاتھ بڑھا کے کھا لیا۔ تو برا کہنے لگا ما ابخلک لرسول اللہ، برا تفریح کے موڈ میں تھا، یار علی کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ خواہ میں کباب اتنے بہترین ہے، رکنے کا دل نہیں چاہ رہا، بھوک لگی ہوئی، آپ کیوں خواہ خواہ ٹینشن دے رہے؟ رسول نے کچھ بولا نہیں، آپ بول رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا برا دیکھو، رسول جب بیٹھے ہوں تو رسول پر کسی بھی چیز میں آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، رسول بیٹھے ہوئے تو کسی بھی چیز میں ہمارا ہاتھ بڑھانا آگے مناسب، یہ ہے علی کا ادب رسول۔ اور سنو برا، یہ یہودی عورت کا گھر ہے، مسلمان ہوئی ہے تازہ، کیا پتہ اندر سے نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کھانے میں کچھ زہر وہر ملا دیا ہو، مر گئے تو۔ اگر رسول کھا لیتے تو سب تو ہمارے لیے اوکے تھا کہ ہم بھی کھا لیتے۔ اب تم نے کھایا، اب تم خود ہی بھگتنا اگر کچھ ملا ہوا ہو۔ برا نے انسنی کر دی۔ جب روٹی آ گئی، رسول نے روٹی کا ایک لقمہ لیا، کباب توڑا، اور جب اپنے دہانے اقدس کی طرف لے جا رہے تھے، کباب میں سے آواز آئی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے گا، زہر ملا ہوا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بہت بڑا پیغام ہے اس واقعے کے اندر۔ یہودی عورت کو بلایا، کہا کہ تو نے زہر ملایا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیوں ملایا ہے؟ کہا آپ نے میرے باپ کو مارا ہے، میرے بھائی کو مارا ہے، میرے بچوں کو قتل کیا ہے۔ میں ایمان تو لے آئی دکھاوے کے لیے ظاہری طور پر، لیکن میرے اندر شک تھا کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے تو میں کھانے میں زہر ملاؤں گی، سب مر جائیں گے، میرا انتقام ہو جائے گا، اور اگر سچا نبی ہوا تو بچ جائے گا تو میں اپنا ایمان پکا کر لوں گی، ٹھیک سے مسلمان ہو جاؤں گی۔ اب مجھے یقین آ گیا آپ سچے نبی ہیں۔ نبی نے کہا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، 4-5 ڈھنگ کے لوگوں کو بلایا اور آ جاؤ سب دسترخوان پہ۔ بسم اللہ الکافی، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی۔ نبی نے تسبیح پڑھی بسم اللہ کی، اور اس کے بعد کہا بسم اللہ، سب کھاؤ۔ بڑی توجہ، سب نے وہ کباب ڈٹ کے کھایا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، سب بولیے کسی کو کچھ۔ برا مر گیا کیونکہ کباب میں تو زہر ملا تھا۔ برا، دیکھیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، برا، صرف برا ہمارا، وہی کباب سیم کباب ہے جس میں زہر ملا ہوا، وہی باقی نے کھایا، بولیے میرے ساتھ، بچ گئے۔ بچانے والا نبی ہے۔ برا نے کھایا، برا مر گیا کیونکہ اس نے نبی پر تقدم کیا تھا، چیز ایک ہی تھی، نہیں غور کر رہے آپ لوگ، چیز ایک ہی تھی،
نبی نے دی تو ٹھیک ہو گیا، نبی سے پہلے اپنی مرضی چلائی۔ یار میری پوری مجلس کا خلاصہ ہے یہ جملہ، بڑی توجہ بڑی توجہ۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، تھوڑے سے معاملہ بدل جاتا ہے۔ برا مر گیا، آئے اصحاب، برا کا جنازہ ہے، برا کو دفنانا ہے۔ برا ہمارا ساتھی تھا، خیبر میں ہمارے ساتھ جنگ لڑی ہے، رسول کا ساتھ دیا ہے، ساتھی ہے اپنا۔ یا رسول اللہ برا کا جنازہ تیار ہو گیا، نماز جنازہ تو پڑھا دیجیے آ کر۔ ہاں، رسول نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، نہ کریں میری بلا سے۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجیے، کہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ جنازہ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ رسول نے کرنے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ ہمارا ساتھی ہے، خیبر میں ہمارے ساتھ تھا، ابھی کباب کھا کے شہید ہو گیا، شہید فی راہ کباب، جنازہ پڑھائیے اس کا، زہریلا کباب تھا۔ رسول نے کہا نہیں، اس نے علی سے بدتمیزی کی ہے۔ مجمع سو رہا ہے آج، مجھے یقین ہو گیا کہ سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس نے علی سے مذاق کیا ہے، علی سے بدتمیزی کی ہے۔ علی نے اس کو کہا تھا کہ کیوں کھایا؟ اس نے کہا کہ آپ کنجوس بن رہے خواہ مخواہ میں، کہ میں اس کی نماز زیادہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جس نے علی سے تھوڑا سا مذاق کیا، نبی نے منع کر دیا کہ میں جنازہ نہیں پڑھا۔ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ جس کا علی سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ اس ملک خدا دے پاکستان میں ہزاروں ایسی مجلسیں ہو رہی ہیں ایصال ثواب کی، جن کی کوئی تک ولایت علی کے مطابق نہیں بنتی ہے، نہیں بنتی۔ مت دیجئے سے ایصال ثواب کا نام، اپنا عقیدہ خراب مت کیجئے۔ رسول نے منع کر دیا کہ میں جنازہ تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک جنازہ مدائن میں پڑا تھا، مرنے والے نے مرنے سے پہلے کہا تھا اٹھانا مت، اٹھانے والا والی مدینہ آئے گا، وہ والی کائنات بھی ہے۔ ادھر علی نے قدم رکھا مدائن میں، سلمان کے جنازے میں کپ کپی تھر تھری پیدا ہوئی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، علی کا استقبال کیا۔ مدینے سے مدائن علی پہنچے، کیا کرنے؟ جنازہ پڑھانے۔ اور ایک جنازہ مدینے میں پڑا تھا، 3 دن پڑا رہا۔ علی سے کہا پڑھائیے، علی نے پڑھایا کہ نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے سے کوئی تعلق۔ خدا ان چیزوں کو سمجھیے۔ یا رسول اللہ برا کا جنازہ پڑھا دیجیے، کہا نہیں۔ یا رسول اللہ اس سے کیا مسٹیک ہوئی، کیا غلطی ہو گئی اس سے؟ کہ اس نے علی کے ساتھ یہ بدتمیزی کی۔ یا رسول اللہ وہ تفریح کر رہا تھا، تفریح کے موڈ میں تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا، سنجیدہ تھوڑی تھا۔ نبی نے کہا اگر سنجیدہ ہوتا تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے، اگر سنجیدہ ہوتا تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے۔ کیونکہ مذاق کیا ہے اس لیے میں نے حبط اعمال کا حکم نہیں لگایا، میں صرف جنازہ نہیں پڑھا رہا۔ یا رسول اللہ کریں کیا؟ کہا کہ اس کا مسئلہ فقط علی حل کریں گے۔ آخری فرد تک کی توجہ چاہوں گا اس جملے کے اوپر۔ بھاگے نبی کے سارے چہیتے صحابی علی کو ڈھونڈنے کے لیے، علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ علی کو ڈھونڈ کر لایا گیا۔ یا علی مشکل آپ کے ہاتھ میں ہے، مانتے تو سبھی علی کو مشکل کشا ہے، نبی نے بھی یہی بتایا ہے علی مشکل کشا ہے، اس مشکل کا حل علی کے پاس ہے۔ علی کو لایا گیا جنازے کے پاس، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ علی نے جنازے کے پاس آ کے صرف اتنا کہا اصلح اللہ شانک یا برا، برا اللہ تیرا مسئلہ حل کرے، اللہ تیرے معاملات ٹھیک کرے۔
علی نے دعا کی، صحابہ نے جا کے نبی کو بتایا، یا رسول اللہ علی نے دعا کر دی، اب جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی نے کہا اب میرے جنازے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا علی۔ پیغام علی علی پیغام پہنچ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بات ہے امیر المومنین کی سلام اللہ علیہ۔ جتنا ولایت پر عقیدہ پختہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ پیغام پہنچ رہا، یہی میرا پیغام ہے۔ اپنے آپ کو ائمہ معصومین کے قریب سے قریب تر کیجئے، اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں جلدی سے بلا لے گا۔ توحید فی الخالقیہ، توحید فی الرازقیہ، توحید فی الربوبیہ، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعالی، جتنی توحید کی قسمیں ہیں سب کی سب آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ در معصومین کھلا اس لیے ہے، ما عبد اللہ الا بنا، اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ ہمارے وسیلے سے، اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ ہمارے نام علی سلام اللہ علیہ تعظیم کا حکم ہے، نام کی تعظیم، محمد نام کی تعظیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم بتعظیم محمد و علی، لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی محمد اور علی کی تعظیم کے ذریعے۔ اس تعظیم کے سینکڑوں مصادیق ہیں، ایک مصداق نام محمد کی تعظیم ہے۔ نام محمد سے محبت ہے، نام علی سے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے صحابی کی عیادت کرنے اس کے گھر پہ پہنچے، کتاب فروع کافی وہاں روایت موجود ہے۔ دق الباب کیا تو اندر سے ایک بچہ جو ہے وہ باہر آیا۔ معصوم نے پوچھا پانچویں مولانا کہ ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی محمد، میرا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ فرمایا بما تکنا، تمہیں گھر میں کنیت کیا ہے، پکارا کس نام سے جاتا ہے، عرفیت کیا ہے، جس نام نک نیم جسے آپ کہتے ہیں، گھر میں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ کہا کہ پورا گھر مجھے کہتا ہے علی۔ نام کیا ہے؟ ہم لوگ نام رکھتے ہیں محمد اور اس کو گڈو، پپو، چنو، منو یہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا نام ہے؟ محمد، اور پورا گھر کیا پکارتا ہے؟ معصوم نے جب یہ سنا کہ ماشاءاللہ نام محمد ہے اور پورا گھر علی پکارتا ہے، فرمایا لقد احتضرت من الشیطان احتضارا، ماشاءاللہ تم نے تو شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ غور کیجئے گا جملے پر، تم نے شیطان سے بچنے کا پورا، لقد احتضرت من الشیطان احتضارا۔ نام باپ کے لیے جو آداب ہے اس میں سے ایک حکم باپ کے لیے ہے کہ ان یحسن اسم ولدہ، اپنے بچے کا اچھا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیا نام رکھے؟ علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ ایک کا نام عبداللہ بھی ہے، رسول کے بابا کا نام۔ اب یہ جو نام ہے علی اتنا پسند ہے، اتنا پسند کہ امام حسین نے جب یہ نام رکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ سنیے اور دیکھیے گا کہ نام علی سے حسین کو کتنی محبت ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ایک بندے کی توجہ۔ حاکم شام کی طرف سے حکم آیا حاکم مدینہ کو کہ مدینہ میں جتنے بھی قبیلے آباد ہیں، مخصوصاً بنی ہاشم کے لوگ، سب کے نام ایک رجسٹر میں، ایک ڈائری میں درج کر کے مجھے شام روانہ کیے جائیں۔ اس کی علت یہ تھی کہ جو محبین اہل بیت سے، مخصوصاً خاندان بنی ہاشم، ان کا راشن کاٹنا تھا، بیت المال سے ان کا پیسہ
جو ایک گورنمنٹ کا راشن کارڈ ہوتا ہے اس میں سے ان کو مائنس کرنا تھا۔ تو حاکم نے بلایا، علی اکبر امام حسین کی طرف سے گئے حاکم کے دربار میں۔ حاکم نے وہ دفترچہ کھولا، کہا مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ابن حسین ابن علی۔ اس میں ثلاثی، اس میں اپنا نام، باپ کا نام اور دادا کا نام، علی ابن حسین ابن۔ انصاف سے بتائیے حسین کے دونوں طرف علی کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ علی ابن حسین ابن علی، اسے لکھ لیا نمبر 1 علی ابن حسین ابن علی۔ پھر اس نے رقم 2 نمبر 2 ڈالا، مسم اخیک الاصغر، تم سے چھوٹے والے کا نام کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو بھائی ہے، فرمایا علی ابن حسین ابن علی، علی حسین کا بیٹا، حسین علی کے بیٹے۔ اس نے لکھ لیا۔ پھر الرقم الثالث نمبر 3، تیسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ علی ابن حسین ابن علی۔ تو اس نے وہ دفترچہ بند کر دیا، کہا کلکم علی، تم سارے کے سارے علی ہو۔ توجہ چاروں بڑی، تم سارے کے سارے علی ہو۔ شہزادے کو جلال آیا، کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر چلے گئے۔ اپنے بابا سے اگر کہا بابا میں نے 3 مرتبہ علی نام بتایا تھا، کہنے لگا کلکم علی۔ یہاں حسین ابن علی نے جلال میں کہا واللہ لو ولد لی 100 لاحببت اللہ اسمی احد منہم الا علی، خدا کی قسم اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، علی رکھوں گا، علی رکھوں گا۔ یہ ہے محبت۔ علی مولا، علی مولا۔ تو علی اکبر علی، علی اصغر علی، زین العابدین بھی علی، سارے کے سارے کیا ہیں؟ علی ہیں۔ حسین ابن علی کو اپنے بابا سے بڑی محبت ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اللہ نے حسین ابن علی کے دل میں، میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، شاید آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے، لیکن 25 کتابیں پڑھ کے جو مجھے سمجھ میں آیا میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ بندہ حقیر کا جملہ ہے، اللہ نے حسین ابن علی کے دل میں جتنی علی کی محبت بھری ہوئی تھی، اس محبت کو دیکھ کر علی اکبر دیا ہے۔ دونوں زاویے ہیں اس میں، جتنی امیر المومنین کی محبت ہے وہ دیکھ کر علی اکبر دیا، اور دیا کیسا؟ شبیہ رسول، شباہت رسول عجیب ہے۔ علی اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا محبت ہے حسین کو اپنے اس بیٹے سے۔ مسلسل علی اکبر کو دیکھتے رہتے۔ حضرت ام لیلہ یہ روایت نقل کرتی ہے، ایک رات میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے جھولے پر کوئی پرچھائی ہے، تو میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، گھبرا کے اٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ آواز آئی مولا حسین کی کہ ام لیلہ آہستہ، میں حسین ہوں، کیا کروں کہ اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ یہ حسین کی محبت ہے اکبر سے۔ اب ایسا بیٹا اگر جوان ہو جائے، جوان رہنا، باپ کی ہمت بن جاتا ہے ایسا بیٹا۔ شبیہ رسول، چلے تو لگتا ہے رسول چلتے ہیں، بولے تو لگتا ہے رسول بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی نجران کے عالم دین نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا، اور حضرت عیسیٰ نے اس سے کہا کہ میرے بعد آخری نبی کا ظہور مدینہ میں ہوا ہے، جزیرۃ العرب میں۔ خواب میں اس نے زیارت کرائی رسول اللہ کی، کہا دیکھو یہ رسول ہیں، ان کی زیارت کرو، ان کے نام کا کلمہ پڑھو، اور آج سے مسلمان ہو جاؤ، عیسائی مذہب چھوڑ دو۔ اس نے خواب میں کلمہ پڑھا، عیسائی مذہب چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا۔ جب اٹھا تو دل میں ایک امنگ بیدار ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ چلو مدینے جا کے نبی کو حالت بیداری میں دیکھتا ہوں۔ جب پہنچا مدینے، نجران یمن کا ایک علاقہ، یمن سے مدینے پہنچا، کافی مسافت کے بعد لوگوں نے کہا رسول کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، کیا کوئی نشانی آخری ان کی کوئی خاندان والا؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں
ایک نبی کا نواسا ہے، اس کا نام ہے حسین، وہ ہے وہاں پر، اس سے مل لو جا کے۔ یہ پوچھتا پاچھتا ڈھونڈتا ڈھانڈتا آیا، دق الباب کیا مولا حسین کے دروازے پر۔ جب دروازہ بجایا تو مولا حسین نے خود دروازہ کھولا۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بس یہ عرض کرنا تھا، میں نبی سے ملنے آیا تھا، نبی تو ہے نہیں، سوچا آپ سے مل لوں۔ مولا حسین نے کہا کہ بیٹھو، اندر آ جاؤ۔ پانی وانی اسے پلایا، اس کے حال احوال پوچھی، تھوڑی دیر میں آواز دی، اکبر بیٹے آ جاؤ۔ جیسے ہی علی اکبر نے حجرے میں قدم رکھا، یہ عیسائی عالم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے اسی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے اسی کی زیارت کی تھی، یہی تو تھا۔ اللہ اللہ، شبیہ ہو تو ایسی ہو، شبیہ رسول۔ حسین ابن علی نے کہا یہ شبیہ رسول، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ اب ایسا بیٹا اگر مقتل میں آ کر باپ سے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میں شاید آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پاکستان کا واحد مدرسہ بندہ حقیر کا مدرسہ جہاں پر مقتل ہمارے کورس میں شامل ہے، ہم مقتل کو ایز اے لیکچر درس میں پڑھاتے ہیں۔ بندہ حقیر کی لائبریری میں 50 سے 60 مقتل ہیں جن پر میری نگاہ ہے۔ میں وہ 50-60 مقتل دیکھ کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حسین نے قاسم کو روکا ہے، حسین نے عباس کو روکا ہے، حسین نے اول محمد کو روکا ہے، حسین نے جون غلام سیاہ کو روکا ہے، حسین نے حر کو روکا ہے، حسین نے حبیب کو روکا ہے، حسین نے مسلم ابن عسجہ کو روکا ہے، حسین نے اولاد مسلم عبداللہ ابن مسلم کو روکا کہ تمہارے باپ کی شہادت ہو گئی کافی ہے۔ اکیلی وہ جگہ جہاں پر حسین نے روکا نہیں ہے وہ اکبر ہے۔ پھر ڈھونڈ کے لائے حسین جیسا باپ۔ ہاں جو کہا جو کیا وہ سن لیجئے۔ اکبر آئے، حلی من رخصت، بابا جان کیا مجھے اجازت ہے؟ اگر سمجھنا ہے مصائب کو تو اپنے جھکے ہوئے سروں کو اٹھائیے، مجھے دیکھیے۔ اگر مصائب کو سمجھنا ہے مجھے دیکھیے، دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اکبر آ کے سامنے کھڑے ہوئے، بابا اجازت ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے؟ حسین نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ اکبر نے کہا بابا اجازت دیتے۔ نظر الیہ من رأسہ الی قدمہ، سر سے پیروں تلک اکبر کو دیکھا۔ وَأَرْخَى رَأْسَهُ، اس کے بعد اپنا سر جھکا لیا، وَبَكَى بُكَاءً عَالِيًا، دھاڑے مار مار کر حسین رویا۔ اجرکم علی اللہ۔ 3 مقامات ایسے ہیں، 3 مقامات جہاں پر شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ حسین کی جان نکلنے والی تھی۔ ایک وہ مقام جب اکبر نے اجازت مانگی ہے، دوسرا وہ مقام جب اکبر نے جنگ کے میدان سے واپس آ کے پانی مانگا، تیسرا وہ مقام جب حسین اکبر کے سرہانے پہنچے۔ اسی لیے معروف ہے کہ کسی نے شیخ جعفر شوستری سے کہا کہ ذرا اکبر کی نہیں حسین ابن علی کی شہادت پڑھ دیجئے، اجرکم علی اللہ۔ حسین کی شہادت کا کہا گیا تھا، شیخ جعفر نے آ کے اکبر کی شہادت پڑھ دی، پھر دوسرے دن اکبر کی شہادت پڑھ دی، پھر تیسرے دن اکبر کی شہادت پڑھ دی۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں حسین کی شہادت پڑھے اور آپ مجھے اکبر کی شہادت سنا رہے، کہا تم سمجھے نہیں، اکبر کے بعد حسین زندہ کب رہا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے روکا نہیں ہے کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا، سر سے پیروں تلک دیکھا، سر جھکایا، زارو قطار گریہ کرنا شروع کیا کہ جاؤ بیٹے خیموں سے اجازت لو۔ یہاں سے اس منظر سے سر سے لے کر پیروں تک دیکھنا، پھر سر جھکا کے تڑپ تڑپ کے رونا، یہاں سے خطیبوں نے وہ جملہ نکالا ہے، ذاکروں نے وہ منظر یہاں سے نکالا ہے کہ حسین نے شاید یہ کہا ہوگا اکبر کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا، تجھے معلوم ہوتا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اکبر جب خیموں میں پہنچے
بیویاں حلقہ بنا کے اکبر کے ارد گرد بیٹھ گئی. خیموں سے بس ایک آواز آ رہی تھی، اکبر ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. اکبر ہم میں تاب نہیں کہ ہم تمہیں جانے کی اجازت دے. کافی دیر گزر گئی، اکبر نہیں آ رہے. راوی کہتے ہیں دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی، جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بی بی دامن پکڑ کے لوک لیتی تھی، خیمے کا پردہ گر جاتا تھا. آئے حسین، توحید، اللہ اکبر، توحید. وہ جملہ جو مصطفیٰ نے امیر المؤمنین کے لیے کہا تھا، علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں فنا ہے، وہی جملہ حسین نے خیمے میں آ کے علی اکبر کے لیے کہا دعنہ، اکبر کو جانے دو، فإنہ ممسوس فی ذات اللہ. اکبر خود کو اللہ کے وقف کر چکا. آئے اکبر، حسین نے اکبر کو سوار کرایا، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اپنی داڑھی پکڑی. یہ جو طریقہ ہے نا، اسے عرب میں بھیک مانگنے کا طریقہ کہا جاتا ہے. اللہم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا. بہر لہب وہ جا رہا ہے، وہ جوان جا رہا ہے جو بولتا ہے تو لگتا ہے رسول بول رہا ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے رسول چل رہا ہے، جس کا اخلاق رسول جیسا ہے. وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ جَدِّنَا نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اے میرے اللہ، جب حسین کا دل تڑپتا تھا نانا کی زیارت کے لیے تو میں اکبر کا چہرہ دیکھتا تھا. اکبر بیٹا، مڑ مڑ کے چہرہ تو دکھاتے جاؤ. اکبر مڑ مڑ کے زیارت کراتے گئے. اجرکم علی اللہ، روانہ میدان ہوئے اکبر. اکبر کی شجاعت کے کیا کہنے، اللہ اکبر. 120 بندوں کو 3 دن کے پیاسے نے فنار کیا. پیاس کی شدت اس عالم میں پہنچی کہ اکبر پلٹ کر آئے. یہ دوسرا وہ مقام ہے جہاں حسین کی جان نکلنے والی تھی. اکبر نے آ کر کہا بابا پیاس. معجزات کی کتابوں میں نوادر المعجزات نے اپنی آنکھوں سے روایت دیکھی. بچپنے میں کم سنی کی عالم میں اکبر نے اس موسم میں کہ جس موسم میں وہ پھل دستیاب نہ تھا کہا مجھے بابا یہ پھل چاہیے. حسین نے مسجد کے ستون پہ ہاتھ مارا، پھل برآمد کر کے دیا. کہا اللہ کے اولیاء کے لیے رزق میں کوئی کمی نہیں، ہم اکبر کے لیے جنت سے یہ پھل لا کے دیں گے. لیکن آج عالم غربت ہے، بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹے جاؤ رسول اللہ سیراب کریں گے. گئے اکبر میدان کو. اجرکم علی اللہ. مرہ ابن منقذ عبدی لعنت اللہ علیہ کہنے لگا سارے جزیرہ عرب کے گناہوں کا بوجھ میری گردن پر، اگر میں نے حسین کو اس کے غم میں نہ رلایا. چھپ گیا ایک نخل کے پیچھے، سر پر وار کیا. جیسے ابن ملجم مرادی اللعین نے علی کے سر کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ویسے اس علی کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے. زخموں سے چور علی اکبر، سر دوشق ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا. عقاب کی آنکھوں میں گیا، راہوار کی آنکھوں میں گیا. راہوار جسے اکبر کو خیموں تلک لے جانا تھا، رستہ جب نہ دیکھا وہ فوج اشقیاء کی طرف لے کر چلا. فَقَطَّعُوهُ اِرْبًا اِرْبًا. جتنی تلواریں اٹھی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یا ابتاہ علیک من السلام. بابا سلام آخر قبول کیجئے. دوڑے حسین، دوڑے حسین. جب پہنچے قریب تو عجب منظر دیکھا. علی کی بیٹی زینب اکبر کے لاشے پہ گری ہوئی. بڑی
آئیے جا کر مقتل پڑھیے. سوال: حسین پہلے دوڑے تھے، زینب کیسے پہنچ گئی؟ زینب پیدل چلی ہے، حسین تو گھوڑے پر تھے. مقتل نگاروں نے لکھا جب اکبر نے آواز دی بابا سلام آخر قبول کیجئے، حسین دوڑے تو گھوڑے پر تھے لیکن رستے میں گر گئے. اس کے بعد سارا رستہ کوہنیوں کی مدد سے اور گھٹنوں کے بل اکبر بیٹھا مجھے رستہ دکھائی نہیں دیتا، مجھے آواز دو یا علی. زینب دوڑی مر جائے گا اگر میں نہ نکلی. زینب تجھے سلام، عزاداروں کا سلام، تو نے حسین کو بچا لیا. آئے حسین. زینب میری زندگی میں خیموں سے باہر آ گئی. جاؤ خیموں کی طرف لوٹ جاؤ. زینب کو بھیجا خیمے کی طرف. آئے اکبر کے سرہانے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سرہانے. خاک اور خون کو اکبر کے چہرے سے صاف کیا. اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی، ہر آنکھ اشک بار ہے، بس یہ آخری جملہ، اس کے بعد زیارت برآمد ہوگی. حسین نے اکبر کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کیا. اکبر کا چہرہ زمین پر پڑا تھا، پہلے حسین نے خاک اور خون کو صاف کیا. جیسے ہی اکبر کی آنکھیں کھلی تو اکبر کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی نمودار ہوئی. حسین نے سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. جیسے ہی سر ادھر کو کیا، خون بھرے چہرے میں اکبر کے آنسو مل گئے. زانوں قطار اکبر رونے لگے. پوچھا حسین نے بیٹے ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے خاک اور خون کو صاف کیا تمہاری آنکھیں کھلی تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی سر میں نے ادھر کو کیا تو تمہارے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ بابا جب آپ نے خاک اور خون کو صاف کیا میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا رسول اللہ حوض کوثر لیے کھڑے ہیں. آجا میرے لال اکبر، آجا میں تجھے سیراب کروں گا. لیکن بابا جیسے ہی آپ نے سر اٹھایا تو میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا. وہ سر کے بال کھولے، ماتم کرتے ہوئے جملہ سنو، وہ سر کے بال کھول کے بابا کبھی تجھے دیکھتی ہے کبھی مجھے دیکھتی ہے، نہ جانے میرا حسین کیا کرے گا، نہ جانے میرا حسین کیسے صبر کرے گا. بس اتنا سننا تھا. حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھا. مر گیا حسین.